میرے سر پر شیطان سوار تھا، میرے سر پر ہوا سوار تھی۔ اسکول سے کال آتی ہے اس کی والدہ کو کہ آپ کی بیٹی آمنہ اسکول نہیں آئی۔ والدہ بڑی حیران ہوتی ہے، بھاگتی ہے اسکول کی طرف، اسکول میں دیکھتی ہے، محلے میں دیکھتی ہے، گلیوں میں دیکھتی ہے، بچی کا نہیں پتہ لگتا۔ 3 سال کی بچی ہے، پولیس کو بلا لی ہے، ایک جگہ پر کیمرہ لگا ہے جس سے پولیس جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی ہے جو بوری میں کچھ لے کر جا رہا ہے۔ جو ماں ہے ڈھونڈتے ڈھونڈاتے کچرا کنڈی کے پاس پہنچ جاتی ہے، مشکوک طریقے سے بوری پڑی تھی، اس کو کھولا جاتا ہے، اس میں اس ماں کی وہ پیاری وہ چھوٹی ننھی پری آمنہ جو ہے وہ بوری میں ہوتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ خالی مارا نہیں گیا، اس کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ فوٹیج کی مدد سے اس بندے کو پکڑ لیتی ہے اور یہ رکشہ ڈرائیور ہے، نصیر اس بندے کا نام ہے۔ پولیس نے اس نے پوچھا کہ بھئی تو کی کیتا ہے، تو کی حرکت ہے؟ میں رکشہ صاف کر رہا تھا، یہ بچی میرے پاس سے گزری ہے، میرے گھر میں عورت کوئی نہیں ہے، مجھے اچھا موقع ملا کو میں نے بولا کہ چیز کھاؤ گی۔ بچی کو چیز دلوانے کے بہانے لے کر جاتا ہے اور اس کو کمرے میں لے جاتا ہے، بچی کے ساتھ درندگی کرنے لگتا ہے، بچی چیختی ہے کہ انکل یہ کیا کر رہے ہیں، بچی کا گلا دبا دیتا ہے دوپٹے کے ساتھ۔ جو واقعہ ہے وہ کراچی کے علاقے گلبرگ بلاک 11 کا ہے، جہاں پر ایک 3 سالہ بچی ہے جس کا نام ہے آمنہ، جو اسکول جا رہی تھی اور راستے میں ایک ایسا درندہ بیٹھا ہوا تھا اپنی ہوس بجھانے کے لیے، جو اس بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے وہ آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں، لیکن پہلے اس کی فیملی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اس کا جو والد ہے ان کا نام ہے عبدالباسط، جو کہ ایک وکیل ہیں، والدہ جو اس کا نام ہے انم، 6 بچے ہیں ان کے، اور جو آمنہ ہے وہ سب سے چھوٹی بچی ہے جس کی عمر ہے 3 سال۔ اب جو باسط صاحب ہیں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودیہ ہے، اور جو انم ہے ان کی بیوی وہ یہیں پر ہے، زندگی گزر رہی ہے، 6 بچے ہیں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، بچے روٹین کے مطابق اسکول جاتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، ایک زندگی جو ہے وہ بڑی آرام سے اور پرسکون طریقے سے گزر رہی ہے۔ ایسے ہی ہوتے ہیں بچے اپنے ڈیلی بیسس کے مطابق اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور اسکول جو ہے گھر سے بالکل واکنگ ڈسٹینس پر ہے۔ اب جو آمنہ ہے وہ چھوٹی بچی ہے، 3 سال کی بچی، آپ امیجن کریں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے کہ جن کے اپنے گھر میں 3 سال کی بچی یا بچہ ہوں گے، جن کو ٹھیک سے بات نہیں کرنی آتی ہے، جن کو کسی بھی چیز کے صحیح غلط کا نہیں پتہ ہوتا، چھوٹے چھوٹے معصوم سے یہ بچے ہوتے ہیں اس عمر میں۔ آمنہ جو ہے وہ ناشتہ کر رہی تھی، اس کے جو باقی کے بہن بھائی ہیں وہ اس کو گھر میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی دیر ہو جائے گی، بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ اسکول ہے، تو سوچا کہ آمنہ خود سے آ جائے گی۔ اب باقی بہن بھائی چلے گئے، جو آمنہ ہے یہ 9 اکتوبر کا واقعہ ہے، آمنہ ناشتہ کر کے اپنا نکلتی ہے گھر سے، والدہ کو یہی ہوتا ہے کہ گھر کی گلی کے نکر میں تو بالکل اسکول ہے، تو روز کی روٹین کے مطابق وہ اسکول پہنچ جائے گی۔ والدہ مطمئن ہو جاتی ہے، بچے اسکول چلے گئے، جس طرح سے عموماً مائیں مطمئن ہو جاتی ہیں بچوں کو اسکول بھیج کے اپنے کام کاج پر لگ جاتی ہے۔ 1 گھنٹے بعد اسکول سے کال آتی ہے اس کی والدہ کو کہ آپ کی بیٹی آمنہ اسکول نہیں آئی۔ والدہ بڑی حیران ہوتی ہے، پوچھتی ہے کہ میرے سارے بچے اسکول آئے ہیں، ایک ہی ٹائم پر نکلے ہیں، آمنہ 5-7 منٹ لیٹ نکلی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے، آپ لوگ چیک کریں۔ والدہ خیر پریشان ہوتی ہے کہ میری بچی کدھر ہے، بھاگتی ہے اسکول کی طرف، اسکول میں دیکھتی ہے، محلے میں دیکھتی ہے، گلیوں میں دیکھتی ہے، ارد گرد جہاں جہاں اس کو لگتا ہے کہ میری بچی یہاں پر جا سکتی ہے، خیر بچی کا نہیں پتہ لگتا۔ 3 سال کی بچی ہے، ظاہر ہے دل میں یہی آتا ہے کہ میری بچی کو کسی نے اٹھا لیا، میری بچی کسی نہ کسی مشکل میں ہے۔ اب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ والد یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودیہ گئے ہیں۔ اب والدہ بچی کو ڈھونڈ رہی ہے، پولیس کو بلا لی ہے، 15 پہ کال چلائی ہے، جی بچی نہیں مل رہی ہے، پوری گلی میں دیکھا جاتا ہے، جتنی گلی کا وہ راستہ ہے اسکول تک کا، کہاں پر کیمرہ لگا ہے، ایک CCTV فوٹیج مل جاتی ہے جو ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، ایک جگہ پر کیمرہ لگا ہے جس سے پولیس جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی ہے جو بوری میں کچھ لے کر جا رہا ہے۔ وہاں سے اب اس آدمی کی شناخت پراپر طریقے سے ہو رہی ہے کہ کیسی قد کاٹ ہے اس کی، کیسی جسامت ہے، رنگت کیسی ہے، آدمی کو انہیں پراپر شناخت ہو رہی ہے۔ اب جو پولیس ہے وہ ریڈ کرتی ہے، بھاگتی ہے ادھر ادھر، پتہ لگاتی ہے کہ بچی جو ہے وہ کدھر گئی ہے۔ خیر ماں بھی ڈھونڈ رہی ہے، پولیس بھی ڈھونڈ رہی ہے۔ اس دوران جو ماں ہے ڈھونڈتے ڈھونڈاتے کچرا کنڈی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کچرا کنڈی کے پاس جب پہنچتی ہے تو بوری میں آمنہ پائی جاتی ہے، بوری پڑی ہے، اس کو کھولا جاتا ہے، مشکوک طریقے سے بوری پڑی تھی، اس کو کھولا جاتا ہے، اس میں اس ماں کی وہ پیاری وہ چھوٹی ننھی پری آمنہ جو ہے وہ بوری میں ہوتی ہے۔ اب پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، پولیس جو ہے آمنہ کی جو باڈی ہے اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیتی ہے۔ اب یہاں تک آمنہ کی والدہ کو پتہ ہے کہ میری بچی کو کسی نے مار کر پھینک دیا، بوری میں ڈال کر پھینک دیا۔ عباسی شہید ہاسپٹل ہے کراچی میں، وہاں پر آمنہ کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اس معصوم سی ننھی سی پری کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، جس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس بچی کو خالی مارا نہیں گیا، اس کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
ایک بار درندگی کا نشانہ بنایا، ظاہر ہے وہ بچی چیخی ہوگی، چلائی ہوگی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس بچی کا گلا دبایا گیا ایک دوپٹے کی مدد سے، جب کیونکہ بوری سے اس بچی کو نکالا گیا تو تب بھی اس کے گلے میں دوپٹہ تھا، اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم کے بعد جب یہ پتہ لگا کہ اس کے ساتھ درندگی ہوئی ہے اور اس کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ 3 سال کی بچی ہے، یہ ایک چھوٹا سا ننھا سا پھول ہے جس کو کھلنے ہی نہیں دیا۔ اب پولیس جو ہے CCTV فوٹیج کی مدد سے اس بندے کو پکڑ لیتی ہے۔ اب یہ بندہ کون ہے؟ یہ جو بندہ ہے یہ اسی گلی کا رہائشی ہے اور یہ رکشہ ڈرائیور ہے، نصیر اس بندے کا نام ہے۔ پولیس ساتھ والی بالکل یہ گلی میں رہتا ہے۔ آمنہ جب وہاں سے نکلی ہے، اب اس نے جو بیان دیا ہے اس کی طرف آتے ہیں، پولیس نے اس کو دھر لیا، ظاہر اس کی شناخت ہو گئی تھی۔ پولیس نے اس نے پوچھا کہ بھئی تو مطلب کی کیتا ہے، تو کی حرکت ہے؟ اب یہ جو نصیر ہے، اب اس کی سٹیٹمنٹ سنیں، یہ کہتا ہے میں رکشہ صاف کر رہا تھا، یہ بچی میرے پاس سے گزری ہے۔ میری 2 شادیاں ہوئی ہیں، پہلی بیوی جو ہے وہ جو ہے فوت ہو گئی، دوسری بیوی سے میری طلاق ہو گئی، اس کے ساتھ میری لڑائی جھگڑا رہتا تو میرے سے خوش نہیں ہوتی تھی۔ میرے گھر میں عورت کوئی نہیں ہے، میرے سر پر شیطان سوار تھا، میرے سر پر ہوس سوار تھی۔ یہ بچی میرے پاس سے گزری ہے، اکیلی تھی گلی میں، اس ٹائم کوئی تھا نہیں۔ مجھے اچھا موقع ملا، میں نے اس بچی کو پکڑا، اس کو میں نے بولا کہ چیز کھاؤ گی؟ بچی نے کہا ہاں کھاؤں گی۔ وہ 3 سال کی بچی ہے، اس کو آپ کوئی بھی لالچ دو، کچھ بھی دو، چاکلیٹ کا بھی آپ اس کو کینڈی کا بھی لالچ دو گے، بچے اس طرح کے ہوتے ہیں، بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو کیا پتا کہ کس سے کوئی چیز لے کے کھانی ہے یا نہیں کھانی۔ تھوڑی سی ایج زیادہ ہوتی تو شاید اس کو اتنی اویئرنیس ہوتی۔ اب بچی کو چیز دلوانے کے بہانے لے کر جاتا ہے اور اس کو کمرے میں لے جاتا ہے، بچی کے ساتھ درندگی کرنے لگتا ہے۔ بچی چیختی ہے کہ انکل یہ کیا کر رہے ہیں، بچی کا گلا دبا دیتا ہے دوپٹے کے ساتھ، بچی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ درندگی کرتا ہے۔ اس کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ اس طریقے سے بچی کو اٹھا کے کیسے لے کے جائے۔ بوری نظر آتی ہے، بوری میں بچی کو بند کرتا ہے آمنہ کو، اور اس کو کچرا کنڈی میں پھینک آتا ہے، جہاں سے اس کی ماں نے اس کو ڈھونڈا، جہاں سے اس کی ماں نے اس کو برآمد کیا۔ اب یہ اس کی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ اس نے، اب ایک ماں کے لیے یہ تو پہلے ہی بہت بڑا دکھ ہے کہ اس کی بچی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اس کی بچی کو مار کے پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد اس بندے کی سٹیٹمنٹ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد جب یہ پتہ لگا کہ بچی کے ساتھ کتنی بار درندگی ہوئی ہے، کس طرح سے ہوئی ہے، وہ ماں تو جیتے جی ہی مر گئی ہوگی اس چیز کو ہی امیجن کر کے کہ میری بچی جس کی عمر صرف 3 سال ہے، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس کو کانٹا بھی اتنی ایج کے بچے کو تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے نا تو وہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سوئی تو نہیں لگے گی، ہمیں انجیکشن تو نہیں لگے گا۔ اتنے بچے تو دوائی تک نہیں پی سکتے پراپر طریقے سے، وہ بہت اٹکیلیاں کرتے ہیں، بہت اس طرح کے نخرے کرتے ہیں۔ اتنی سی بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہم لوگ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں پر محفوظ ہیں؟ یہاں پر ایک ہی میں بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں، گھر کی گلی کے پاس ہی ہے، یہاں تک تو جا رہے ہیں بچے، اکیڈمی جاتے ہیں، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے بچے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، اسی گلی میں ٹیوشن سینٹر ہوتا ہے، جیسے گھروں میں جاتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں سامنے تو ہے، چلو چلے جاؤ۔ خدا را اپنے بچوں کے اوپر رحم کریں، آپ لوگ اتنی 1 سیکنڈ کی بھی جو لاپرواہی ہے نا وہ نہ کریں۔ 2 سے 3 منٹ کا جو ہیر پھیر ہے وہ ایک بچی کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ ابھی اس کے والد کو کچھ نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے۔ اس کے والد جو ہیں 12 اکتوبر کو ان کی واپسی پاکستان میں ہے، اس کے بعد ان کو پتہ لگے گا، ظاہر ہے اس وجہ سے نہیں بتایا ہوگا کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں، عمرہ نہ خراب ہو جائے، وہاں پر کیا پریشانی ہوگی، زیادہ سٹریس نہ لے جائیں، اس طرح کے معاملات ہوں گے ان کے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ اب والد آئے گا تو اس کے 6 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے، ایک جو بچی ہے وہ نہیں ہوگی، اور جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ اس کی بچی کے ساتھ کیا ہوگا، کیا کرے گا وہ؟ اب وہ بچی واپس نہیں آ سکتی ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز سے اتنا سبق حاصل ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے خود سے اپنے بچوں کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے۔